نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں اپنے سلسلے واقعات بخاری میں ایک بار پھر حاضر ہونے کی توفیق دی ہے۔ اس توفیق پر ہم اپنے مالک حقیقی عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پچھلا جو درس تھا وہ ہمارا اس موضوع پر تھا جس میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدس کے مختلف اعضاء سے تبرکات کے حصول پر صحیح بخاری سے احادیث سماعت کر رہے تھے، اور جیسے پچھلے درس میں نے بتایا کہ یہ جو درس ہے جو آج ہم دینا ابھی شروع ہو گیا ہمارا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو ہے اس سے حصول برکت کے لیے انشاءاللہ عز و جل یہ درس دیں گے، اور یہ ہوگا صحیح بخاری سے۔ بس اب سامعین آپ یہ چیز دیکھتے آئیں کہ صحیح بخاری کا جو لوگ نام لیتے ہیں، کیا ان کا عقیدہ صحیح بخاری کی احادیث اور صحیح بخاری کے دلائل سے جوڑ کھاتا ہے؟ جب آپ اس چیز کو نوٹ کریں گے تو یقیناً آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ صحیح بخاری تو عشق رسول کا سمندر ہے، صحیح بخاری تو محبت رسول کا سمندر ہے، صحیح بخاری تو ادب مصطفیٰ میں مستغرق ہونے کا سمندر ہے۔ صحیح بخاری جبھی تو بزرگ علماء یہ شعر پڑھا کرتے تھے احادیث پڑھاتے ہوئے کہ بن عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو پر نہیں آتی بخاری۔ آپ عشق رسالت مآب کی نظر سے، محبت رسول کی نظر سے، اور اپنے وجود کو، اپنے نظریات کو تعظیم مصطفیٰ میں سیراب کر کے بخاری شریف پڑھیں، پھر آپ دیکھیں بخاری شریف میں دلائل ہی دلائل ہیں حضور کی عظمت کے، حضور کی تعظیم کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حصول برکت کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی فنائیت کے۔ صحیح بخاری میں دلائل ہی دلائل ہیں۔ کتنے مضامین ہیں اب تک، اب غور کریں اس بات کو، کتنے مضامین ہیں، چاہے وہ اختیارات تشریعیہ کا ہو یا اختیارات تکوینیہ کا ہو یا حصول برکت کا ہو، یا پھر اس کے علاوہ مختلف کتنے مضامین ہیں جو ہم صحیح بخاری شریف سے اب تک ہم کور کر کے آئے ہیں۔ صرف بیان کرنے کے اینگل میں کمزوری ہو سکتی ہے، صحیح بخاری میں عشق مصطفیٰ کی، عظمت مصطفیٰ کی اور اہل سنت کے دلائل میں صحیح بخاری شریف کے اندر اہل سنت کے بہت دلائل، کوئی کمی نہیں، سمندر ہے حدیث کے اندر۔ تو آج حضور کے منہ مبارک کے حوالے سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے صحابہ تبرک لیتے ہیں، اس پر پہلی حدیث ہے جس کو حضرت انس بن مالک نے روایت کیا۔ یہ صحیح بخاری کتاب الوضوء کے اندر موجود ہے یہ روایت، اور روایت کرتے ہیں عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما حلق رأسہ کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ عمرہ ادا فرمانے کے بعد، حلق کروایا جاتا ہے نا، عمرہ ادا فرمانے کے بعد جب رسول پاک سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں بات کرتے ہوئے بعض مرتبہ بریکٹ کا ترجمہ بھی کر جاتا ہوں ساتھ، تو وہ بریکٹ کا ترجمہ سامعین آپ کے لیے آسانی کے لیے ہے تاکہ آپ کو موقع محل کی سمجھ آ جائے۔ تو عمرہ ادا فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اقدس منڈوایا یعنی حلق کروایا،
سر اقدس کے بال مبارک اتروائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص تھے جنہیں بطور تبرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. آپ کے منہ مبارک حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اب تھوڑا سا جوڑ سمجھا دوں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی شادی جو ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی جو والدہ محترمہ تھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی دوسری حضرت ام سلیم کی جو دوسری شادی تھی وہ حضرت ابو طلحہ کے ساتھ ہوئی تھی. تو اس وجہ سے یہ روایت یوں، چونکہ یہ واقعہ گھر والوں کے ساتھ پیش آیا تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ہی روایت کی ہے اس کو. تو کہہ رہے ہیں وہ سب سے پہلے صحابی رسول تھے حضرت ابو طلحہ جن کو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. پھر اسی طرح کی ایک روایت مسلم شریف میں بھی ہے. وفی روایت عنہ قال لما رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجمرۃ والنحر نسکہ وحلق ناول الحالق شقہ الایمن فحلقہ ثم دعا ابا طلحة الانصاری فاعطاه ایاہ ثم ناولہ الشق الایسر فقال لحلق فحلقه فاعطاه ابا طلحة فقال لقسمه بین الناس. یہ امام مسلم نے بھی اس کو روایت کی. وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی پچھلی بخاری کی حدیث میں اجمال تھا، امام مسلم نے اس کی تفصیل کو ذکر کیا، تو میں تفصیل سمجھانے کے لیے میں نے مسلم شریف سے یہ روایت پڑھی ہے. تو وہ کہتے ہیں مقام جمرہ پر کنکریاں ماری اور اپنی قربانی کا فریضہ ادا فرما لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور دائیں حصہ بال کاٹنے والے کے سامنے کر دیا، دائیں حصہ. اس نے دائیں طرف کے بال مبارک کاٹے، جدا کیے، مونڈے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں وہ بال عطا فرما دیے. اب یہ فعلاً تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ویسے حکماً بھی میں بتا چکا ہوں، عملاً بھی بتا چکا ہوں کہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ کرو، اور اب عملاً بھی بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتایا اب بھی بتا رہا ہوں کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فعلاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بال دے دیے. اس کے بعد سر انور کی بائیں جانب بال کاٹنے والے کے سامنے کر دی اور فرمایا کہ یہ بھی مونڈو، یعنی کاٹ دو. تو اس نے ادھر کے بال مبارک بھی مونڈ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمائے، اور فرما کر پتہ کیا فرمائے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ بال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بال، دونوں طرف کے بال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر فرمایا فقال لقسمہ بین الناس، فرمایا کہ یہ بال سارے لوگوں میں تقسیم کر دو. یعنی حضور بھانپ گئے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ارد گرد جمع ہیں، یہ میں آگے بتاؤں گا کہ لفظ میں حدیث کے لفظ کیا ہیں. وہ کہتے ہیں صحابہ کرام ارد گرد جمع تھے چاروں طرف، یعنی کہ گولدارے کی صورت میں صحابہ کرام جمع تھے. تو کہا کہ یہ آقا بھانپ گئے کہ یہ میرے بالوں کی برکت کی وجہ سے کھڑے ہیں، تاکہ میرے بال جو ہیں وہ ان کو بطور برکت دے دیے جائیں، اس وجہ سے کھڑے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بال کٹوا کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ یہ صحابہ کرام میں تقسیم کرتے. بتائیے اب، سبحان اللہ. اور اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے کتاب الحج کے اندر روایت کیا. اسی طرح اور کئی روایات ہیں اس کے اوپر. اب ایک روایت اور پڑھتا ہوں، یہ بھی بخاری شریف کتاب اللباس کے اندر ہے. اس کو حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. عن عثمان بن عبد اللہ بن موہب قال ارسلنی اہلی الى ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح من ماء فقبض اسرائیل 3 اصابع من قصة فیہ شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان اذا اصاب الانسان عین او شیء بعث الیہا مخضبہ فاطلعت فی الجلجل فرأیت شعرات حمرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری روایت ہے. حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالی
عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میرے گھر والوں نے مجھے ایک پیالے میں پانی دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجا، گھر والوں نے بھیجا۔ حضرت اسرائیل نے وضاحت کے لیے اپنی 3 انگلیاں بند کر کے اس پیالی کی طرف بنائیں جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ڈالا گیا تھا، اور بیان کیا کہ جب کسی آدمی کو نظر لگ جاتی، سامعین یہ لفظ قابل غور ہے، جب کسی آدمی کو نظر لگ جاتی یا کوئی تکلیف ہوتی، یعنی کوئی بیماری ہوتی، کوئی بھی بیماری ہوتی، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایک برتن میں پانی بھیج دیا جاتا، تو وہ اس میں آپ کا وہ منہ مبارک ڈال دیتی اور بیمار شخص کو وہ پانی پینے سے فوراً شفا مل جاتی۔ میں نے اس بوتل میں جھانک کر دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سرخ منہ مبارک کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ وہ کہنے لگے میں نے اس بوتل میں جھانک کر دیکھا کہ اس بوتل میں کیا ہے، کہ جو بھی اس بوتل کا پانی پیتا ہے شفا ملتی، جو بھی پانی پیتا ہے شفا ملتی۔ اب یہ جو اس طریقے سے تبرکات کے معتقدات کے جو آثار ہیں، یہ صرف اہل سنت میں باقی رہ گئے۔ باقی لوگوں نے علمی خرافات کے تناظر میں اس عقیدے کو رد کر دیا جو امام بخاری نے بھی لکھا تھا۔ یہ میں بخاری سے ہی پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں حضور کے منہ مبارک تھے۔ اب ان لوگوں کی کم علمی پر بھی میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو جسم اقدس کے ساتھ اگر بال لگا ہو تو وہ بابرکت ہے، جسم اقدس سے کٹ گیا تو بابرکت نہ رہا، یہ کون سی جہالت ہے؟ کسی امام نے کبھی نہیں لکھا، تاریخ میں کبھی نہیں لکھا اس بات کو۔ بھئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جسم مقدس سے کٹ ہی تو چکے ہیں، جو حضرت ام سلمہ کے پاس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جب بھی کوئی بیمار ہوتا وہ آپ کے پاس پانی بھیجا جاتا تو آپ کیا کرتی؟ بوتل میں منہ مبارک ڈالے تھے، اس میں سے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیتی، یا وہ پانی اس بوتل کے اندر ڈال دیتی جس میں منہ مبارک ہے، تو کیا کرتی؟ وہ پانی دوبارہ ان کو بھیج دیتی۔ بیمار کو جس طرح کی بھی بیماری ہوتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے شفا مل جاتی۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ عمومی طور پر یہ رواج تھا، اور اگر حصول برکت یعنی وجود منور سے جو بال کٹ جائیں وہ برکت کے استغفر اللہ العظیم لائق نہیں رہتے یا ان میں برکت نہیں رہتی، تو حضرت ابو طلحہ کو کٹے ہوئے بال ہی تو حضور دے رہے ہیں جو امام بخاری روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ علمی خیانت ہے، علمی خیانت ہے۔ وہ لوگ جو حدیث کی کتابوں کے اندر مضبوط مطالعے سے غوطہ زنی نہیں کرتے اور ائمہ حدیث اور شارحین کو نہیں پڑھتے، وہ لوگ اس طرح کی علمی خیانتیں کرتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ مضبوط دلائل پہ قائم ہے۔ دیکھیں پورے مدینہ میں یہ رواج ہوگا، کوئی بیمار ہوتا تو اس کو شفا حضور کے بالوں سے مل جاتی، بالوں والے پانی سے مل جاتی۔ پر اس عقیدے کو کبھی کسی نے شرک نہیں کہا تھا۔ شرک کہنے والے آج آئے، آج چند یعنی 100 سال 150 سال پہلے آئے، اس سے پہلے سارے اہل سنت تھے، اس طرح کے معتقدات تھے جو حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ اسی طرح ایک اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور روایت، اس کے ایک ٹکڑا سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وفی روایت عنہ ان ام سلمۃ ارتہ شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم احمرا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں انہی سے مروی، حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، ام سلمہ نے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سرخ منہ مبارک دکھایا جو ان کے پاس بطور تبرک محفوظ تھا، انہوں نے تبرکاً محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ امام بخاری نے لکھا۔ آگے دیکھیں صحیح بخاری کتاب الوضو کے اندر ہی ایک اور روایت ہے جس کو حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابن سیرین قال قلت لعبیدہ عندنا من شعار النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس فقال لأن تكون عندي شعارة منه احب الی من الدنیا وما فیہا۔ اب یہ محبت کا عالم دیکھیں آپ، جنون کا عالم دیکھیں آپ۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عبیدہ کو بتایا کہ ہمارے پاس
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک ہیں جنہیں ہم نے حضرت انس ابن مالک سے یا حضرت انس ابن مالک کے گھر والوں سے حاصل کیا ہے۔ تو حضرت عبیدہ نے فرمایا اگر ان میں سے ایک منہ مبارک یعنی بال مبارک میرے پاس ہوتا تو وہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہوتا۔ اب یہ جو حضرت عبیدہ کو بتایا امام ابن سیرین نے کہ ہمیں انس ابن مالک سے یا ان کے گھر والوں سے بال ملے، تو کیسے؟ کیونکہ حضرت ابو طلحہ کی شادی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور حضرت ابو طلحہ کے ذریعے وہ بال گھر میں آئے تھے، جو حضرت انس ابن مالک کے ذریعے حضرت امام ابن سیرین تک پہنچے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بال بھی حضور کا منہ مبارک ایک بال بھی مل جائے تو وہ کہتے ہیں یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب سے زیادہ محبوب ہو مجھے وہ ایک بال۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعظیم کا بھی جنوں ہے اور محبت کا بھی جنوں ہے۔ اور آگے وہ روایت جس میں نے آپ کو کہا تھا میں لفظ دکھاؤں گا کہ صحابہ کرام گرد کھڑے تھے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا لیکن وہ لفظ بتانے کے لیے عن انس قال لقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به اصحابه فما يريدون ان تفع شعرة الا في يد رجل او كما قال النبي۔ لفظ حدیث پاک کے اندر يحلقه وأطاف به اصحابه وأطاف به اصحابه۔ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا بال کاٹنے والا رسول اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی حجامت یعنی کہ بال کاٹ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح دیوانہ وار گھوم رہے تھے۔ اب یہ لفظ ہے نا، لفظ ہے وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، صحابہ گرد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسی کے گھوم رہے تھے، کس نیت کے ساتھ کہ حضور کے بال مبارک کٹیں تو زمین پر نہ گریں بلکہ وہ ہم اٹھا لیں، یا اس نیت کے ساتھ کہ بال کسی طرح ہم کو مل جائیں۔ تو صحابہ کرام حضور کی جہاں جس کرسی مبارک پر یا جس نشست پر بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بال کٹوا رہے تھے اس کے ارد گرد صحابہ گھوم رہے تھے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے طواف عبادت، ایک ہوتا ہے طواف شرعی۔ طواف شرعی اور طواف عبادت جو ہوتا ہے وہ تو کعبۃ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام یہ وَأَطَافَ، حدیث پاک کے لفظ ہے وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، صحابہ کون سا طواف کر رہے تھے؟ صحابہ کرام طواف عشق کر رہے تھے، طواف محبت کر رہے تھے۔ ہوتا کوئی اس وقت بھی غیر مقلد وہابی تو وہ یہ کہہ دیتا کہ یہ تو شرک ہو رہا ہے، طواف تو صرف کعبہ کا ہی ہوتا ہے، تو وہ استغفر اللہ العظیم شاید اس وقت کے بھی لوگ تھے۔ خوارج لوگ جو بعد میں ظاہر ہوئے انہوں نے اس طرح کے نظریات کی بنیاد رکھی جو آج تک وہابیت کی صورت میں زندہ ہے۔ تو کہ ہے کوئی صحابہ کرام سے پوچھنے والا کہ یہ جو گرد گھوم رہے ہیں طواف تو کعبہ کا ہی ہوتا ہے صرف، اور تو اس طرح صحابہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ طواف شرعی ہے، طواف عبادت ہے، اور مصطفیٰ کے گرد جو گھوم رہے ہیں یہ پروانہ وار، عاشقانہ وار، محبانہ وار، یہ طواف عشق و محبت ہے، طواف نسبت ہے جو صحابہ کرام کرتے تھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مبارکہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ سے صحابہ کرام کا کیا انداز تبرک تھا، کس انداز میں حضور کے منہ مبارک سے صحابہ تبرک لیتے، اور اس منہ مبارک سے شفا کے عقیدہ رکھتے صحابہ۔ اور مدینہ پاک میں مشہور تھا کہ جب بھی ایسا ہوتا تو حضور کے منہ مبارک کا ڈالا ہوا جس میں منہ مبارک ڈالے گئے ہوں وہ پانی پیتے اور شفا یاب ہو جاتے۔ اہل سنت اپنے عقیدے پہ فخر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عقیدہ عطا کیا ہے جو حدیث کی کتابوں میں اتنی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ تعویلاً ثابت نہیں، تشریحاً ثابت نہیں ہے، بلکہ عبارت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمامین یعنی حضور کے لفظوں سے آپ کا عقیدہ ثابت ہے۔ کچھ لوگ تو تشریحات میں مروڑ تروڑ کرتے ہیں نا، تعویلات میں مروڑ تروڑ کرتے ہیں۔ نہیں، اہل سنت کے عقیدے کی وضاحت یہ ہے کہ حدیث کی نصوص کے اندر وضاحت کے ساتھ معتقدات کے دلائل ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حقیر سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل
آپ کی اور میری دنیا و آخرت کو بہتر فرمائے، اور آپ کی اور میری بخشش بھی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔